آج کے اس جمعۃ المبارک میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور سعادات کی برکتوں کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول فرمائے۔ معجم کبیر کی جلد نمبر 2 ہے اور جس کے راوی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ میرے نانا جان امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے بے شک وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ دوسری حدیث پاک یہ ترمذی شریف سے ہے کتاب الدعوات کے اندر، اس کے راوی بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی ذکر کیا جائے، ذکر سنا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر محبت کے ساتھ درود و سلام کے گجرے نچھاور کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کے گھر والوں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہر قسم کی نجس کو، پلیدی کو تم سے دور رکھے اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا کر دیں۔ اس آیت مبارکہ کا سیاق و سباق، اس کی پیچھے والی آیات اور بعد والی آیات کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات بالکل ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ خطاب ازواج مطہرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج تھیں، جو مومنین کی مائیں ہیں، ان سے ہوا ہے۔ اور یہ آیت تطہیر جو ہے حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اشرف المعبد لآل محمد، اس میں حدیث پاک موجود ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا، مولا علی پاک، امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہم، فرمایا یہ اور آپ کی جو دیگر اولاد ہیں ان کو بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت میں شامل فرمایا ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث مبارکہ کی روشنی سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت ان کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ کتنا بلند مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تطہیر جو ہے وہ قرآن مجید میں ارشاد فرمائی۔ اہل بیت کون لوگ ہیں؟ اس حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ صرف بنو ہاشم جو ہیں یہ اہل بیت ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب یہ اہل بیت ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ بنو ہاشم میں وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے۔ بنو عبد المطلب جو ہیں یہ عام ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج جو ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کی بیٹیاں، صاحبزادیاں اور قرابت دار اور آپ کے اولاد، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کل مومن تقی فہو آلی، کہ ہر مومن متقی پرہیزگار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے۔ تو لہٰذا آیت مبارکہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی عظمت و شان اس طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی تطہیر، ان کی پاکی اللہ تعالیٰ نے خود کلام مجید کے اندر قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو میں قرآن مجید کی آیت پیش کرنے لگا ہوں تو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا
کہ اہل بیت کی جو محبت ہے یہ ہمارے لیے کوئی رسمی چیز نہیں ہے کہ بس رسماً مخصوص ایام میں ان کا ذکر کر لیں، بس اتنا ہی کافی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی جو محبت ہے یہ مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب فرما دو میں تم سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتا۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوگوں کو کفر کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کا نور انہیں نصیب فرمایا، صراط مستقیم پر ڈالا، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں انہیں بتایا، اور دنیاوی اور اخروی آخرت کی ساری بھلائیاں ان کو پہنچائیں، تو ذہن یہ بنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری اسباب کو دیکھتے ہوئے کہ کچھ خدمت کی جائے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جو دنیاوی اور اخروی بھلائیاں تم تک پہنچائی ہیں، میں اس کا کوئی بدلہ، اس کا کوئی عوض تم سے نہیں لیتا، ہاں میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میرے جو قرابت دار ہیں، میرے جو قربا ہیں، ان سے مودت کرنا، ان سے محبت کرنا۔ تو آیت مقدسہ سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت یہ امت پہ فرض ہے کہ سرکار کی اہل بیت کے ساتھ محبت کی جائے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھے کہ جو سادات اکرام ہیں ان کی عظمت و شان اور ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ یہ اندازہ کر لیں۔ کتاب ذخائر العقبہ باب الثالث فی فضل بنی ہاشم میں یہ روایت موجود ہے۔ امام حافظ محب الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ یہ 7 ہجری کے بزرگ ہیں اور بڑے پائے کے یہ عالم تھے، اور علم حدیث کے اندر بھی ان کا بہت بلند مقام ہے۔ آپ نے روایت ذکر کی کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیمار ہو گئے، مسلمانوں کے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہا کہ ہم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ کسی مصروفیت کی وجہ سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی جانے سے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ترغیب دے رہے ہیں، فرمانے لگے تم جانتے ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے ان کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے اور ان کی زیارت کرنا یہ نفل عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ اگر میرے بعد نبوت کا کوئی سلسلہ ہوتا تو میرے بعد جو ہے وہ عمر نبی ہوتے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں اور حضرت زبیر بن عوام کو ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی زیارت بھی عبادت ہے، نفلی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سادات کی زیارت کرنے سے اللہ نفل عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہیں سید زادہ مل جائے تو اس کی زیارت کی جائے، اس کا ادب بھی کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، نہ کہ ان سے مقابلے کیے جائیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے ساتھ مقابلے نہیں کیے جاتے، بلکہ ان ہستیوں کا احترام کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ محبت والا رشتہ قائم کیا جاتا ہے۔ دینی جو معاملات ہوتے ہیں، جو دینی حدود اور قیود ہیں، اس کی پاسداری تو ہم سب نے کرنی ہے۔ دین کے دائرے میں سادات بھی رہیں گے اور غیر سادات بھی رہیں گے، لیکن جو علماء کے اختلافات ہوتے ہیں وہ علماء کو ہی حل کرنے دیا کریں۔ جو علماء کی جو ذمہ داری ہے وہ علماء کی ہے، ان معاملات کو انہی نے ڈسکس کرنا ہے، وہ خود ان معاملات کو سلجھائیں گے۔ عوام الناس کو علماء کے پیچیدہ مسائل کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم علماء کے گستاخ بن جائیں
یا پھر ہم سادات اکرام کے گستاخ بن جائیں. ایسا نہیں ہے. ہم نے علماء کی بھی قدر کرنی ہے اور سادات کے ساتھ محبت والا رشتہ یہ دائمی طور پر ہم نے قائم رکھنا ہے. ان کا ادب کرنا ہے, احترام کرنا ہے, اور ہو سکے تو جہاں بھی مل جائے ان کو تکلیف نہ پہنچائیں کسی اعتبار سے بھی, کیونکہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب ہے, یہ خون رسول ہے. اللہ اکبر. اور یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے اور توجہ طلب ہے. یہ معجم کبیر کی جلد نمبر 5 ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. اب میں اس کائنات میں جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انبیاء کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند مقام اگر کسی کا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج کیا تھا سادات کے بارے میں, یہ معجم کبیر کی جلد نمبر 5 ہے. نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ ان کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید زادے کا سادات کا احترام کر کے ساری امت کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اس عمل کو سرکار نے بھی پسند کیا ہے اور اس عمل کو حضرت ابو بکر صدیق بھی پسند فرمایا کرتے تھے. اب مجھے بتائیں ان سے بڑھ کر کون سی ہستی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم بھی تھے اور سرکار علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں اور کائنات میں اللہ کی مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے افضل بھی ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کے چچا کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ان کے احترام میں کھڑے ہوتے اور اپنی جگہ ان کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور ایک اور کتاب ہے اس میں آتا ہے الاستیعاب, یہ کتاب کا نام ہے, اس کی جلد نمبر 2 ہے. اس میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اپنی سواریوں پر بیٹھ کر کہیں جا رہے ہوتے اور حضرت نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اگر ان کے پاس سے گزر ہوتا, یہ خود ان کے پاس سے گزرتے, تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں جلیل القدر صحابی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے, وہ عمر جن کے سائے سے شیطان بھی گھبراتا ہے, ڈرتا ہے, اور وہ عمر جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں. اللہ اکبر. وہ عمر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے کہ وہ گزر رہے ہیں تو احترام میں تعظیم میں اپنی سواری سے نیچے اتر جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی بھی ایسا کیا کرتے تھے, وہ اپنی سواری سے نیچے اتر جاتے ہیں. جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ گزر جاتے تو بعد میں اپنی سواریوں پر سوار ہوتے. نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب نے اہل بیت کا احترام کر کے بتا دیا ہے کہ انسان کا مرتبہ اور مقام جتنا بھی اونچا ہو اس کو چاہیے کہ وہ سادات کا احترام کرے, ان کی عزت کرے, ان کی تعظیم کرے, ان کے ساتھ محبت والا رشتہ دائمی طور پر برقرار رکھے. یہ صحابہ اکرام نے اپنے عمل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک درس دیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہل بیت ہے ان کی عظمت و شان کو ہم اگر پرکھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, کتاب ہے تاریخ خلفاء عمر بن عبد العزیز. اس کتاب کے اندر حضرت عمر بن عبد العزیز یہ بہت بڑے ولی کامل تھے اور اس امت کے سب سے پہلے یہ مجدد ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز, اور خلیفہ بھی ہیں.
اور آپ نے ایسے کمال انداز میں خلافت کے فرائض انجام دیے ہیں کہ آپ کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شامل کیا جاتا ہے، اسے شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے انداز میں اپنے جو ہے وہ خلافت کے فرائض انجام دیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ سادات تو سادات رہے، خاندان مصطفیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ کسی بھی حوالے سے کسی کی نسبت ہوتی تھی، اس نسبت کا آپ لحاظ کرتے تھے، اس نسبت کا آپ احترام کیا کرتے تھے، اس نسبت کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس نسبت کا ادب کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں صحابی رسول ہیں حضرت زید بن حارثہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد سے نہیں ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کے خاندان میں سے کوئی ایک فرد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب حضرت زید بن حارثہ کے خاندان میں سے اس فرد کو دیکھا، اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اس کا استقبال کیا، اس کا ادب کیا، اس کا احترام کیا اور اس کو اپنی جگہ پر تعظیماً بٹھایا۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے کہ انسان جتنی بھی فضیلت رکھتا ہو، لیکن خاندان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جس کو جس اعتبار سے بھی نسبت ہے، صحابہ نے، تابعین نے اس نسبت کا بھی ادب کیا ہے۔ سادات تو پھر سادات ہیں، وہ تو خون رسول ہیں، ان کا احترام تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، صحابہ اکرام نے بھی کیا ہے اور مسلمان آج تک کرتے آئے ہیں۔ 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، یہ اپنا جو ہے 15ویں صدی مکمل ہونے کو ہے، اور مسلمان جو ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کا حیا کرتی آئی ہے، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ دائیں بائیں ادھر ادھر لوگوں کے پیچھے لگ کر ہمیں سادات کا گستاخ نہیں بننا ہے، اور دوسری بات ذہن میں رکھیں، ہم نے علماء کا بھی گستاخ نہیں بننا ہے۔ علماء کا بھی احترام کرو کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ سادات اکرام کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھو، ان کا بھی احترام کرو، کیوں؟ یہ خون رسول ہے۔ اللہ اکبر، یہ کشتیاں، یہ مقابلے، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ علماء سے امت کو نفع پہنچتا ہے، اس لیے ان کا احترام ضروری ہے، اور جو سادات ہوتے ہیں یہ خون رسول ہے، اس لیے ان کا بھی احترام ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں محبت والا بنائے۔ ویسے اہل سنت جو ہے وہ اعتدال والا مذہب ہے، یہ شدت نہیں اختیار کرتے، یہ عقیدت والے لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں۔ ہم تو بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پتھر کو نسبت ہو جائے تو اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو چومنے میں اپنی نجات سمجھتے ہیں۔ جو خون رسول ہو ان کا مقام وراء الورا ہے، اور جو علماء انبیاء کے وارث ہیں ان کا مقام بھی وراء الورا ہے۔ تو لہٰذا عام پبلک کو، لوگوں کو چاہیے کہ وہ علماء کے ساتھ بھی وابستہ رہیں اور محبت والے رشتے سادات کے ساتھ بھی قائم رکھیں۔ اور یہاں پر معجم اوسط کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 395۔ اس میں حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ معجم اوسط کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 395 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فَعَلَيَّ مُكَافَاتُهُ غَدًا اِذَا لَقِيَنِي۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ نیکی کرے، یعنی عبد المطلب کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ بھلائی کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس سے ملوں گا اور اس کا بدلہ میں اس کو خود عنایت فرماؤں گا۔ سید اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 105 ہے، بڑی خوبصورت 2 باتیں اس حدیث کے حوالے سے آپ نے ذکر کی۔ فرمایا کہ جو شخص
عبد المطلب کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ بھلائی کرے گا اس کو دو چیزیں ملیں گی. نمبر ایک، وہ قیامت کا دن جہاں نفسی نفسی ہوگی، جہاں سورج جو ہے وہ آگ برسا رہا ہوگا، کوئی بھی چھٹکارے کی صورت نہیں ہوگی. اس ماحول میں عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ بھلائی کرنے کا صلہ یہ ہوگا کہ سرکار کا نورانی مکھڑا جو ہے وہ زیارت کرنے کو مل جائے گا. سرکار ملاقات کریں گے، اس کو سوچیں یہ کتنا بڑا اجر ہے اور کتنا بڑا انعام ہے سادات کے ساتھ بھلائی کرنے کا، سید زادوں کے ساتھ نیکی کرنے کا. آپ اجر دیکھیں. اور سید اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 105 یہیں پہ لکھا فرمایا کہ دوسرا انعام اس حدیث کے ضمن میں فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ بھلائی کرے گا، یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، اس کا بدلہ حضور فرماتے ہیں میں خود عطا فرماؤں گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ سرکار جس کو کچھ عنایت کر دے نا، عطا کر دیں، پھر دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی حاجت رہ نہیں جاتی. سرکار اتنا عطا کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت ربیہ، وہ وضو کروایا کرتے تھے. ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جوش رحمت میں فرمایا، ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ عرض کہ حضور جیسے یہاں آپ کی نوکری اور آپ کا خادم ہوں، آپ کی خدمت کا مجھے موقع ملا ہوا ہے، جنت میں بھی میں ہی آپ کا خادم بن جاؤں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ربیہ یہ تجھے مل گیا، اور مانگ. کیا مانگتا ہے؟ سرکار نے اتنا عطا کر دیا. ربیہ خاموش ہوئے، عرض کہ حضور بس یہی کافی ہے. یعنی سرکار جس کو عطا کرے پھر دنیا اور آخرت کی کوئی مزید حاجت رہ نہیں جاتی. حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ بھلائی کرے گا، میں قیامت کے دن اس سے ملاقات بھی کروں گا اور اس کا بدلہ بھی اسے عطا فرماؤں گا. اور سرکار کی عطا وہ عطا ہے کہ جس کو عطا کر دیں پھر اس کی ساری حاجتیں ختم ہو جاتی ہیں اور ساری دنیاوی اخروی ساری ضرورتیں اس بندے کی پوری ہو جاتی ہیں. اور یہ شرف، یہ انعام، یہ کمال ہمیں کب نصیب ہوگا؟ جب سادات کے ساتھ بھلائی کریں گے، سادات کا احترام کریں گے، ان کے ساتھ نیکی کریں گے. سادات کے پاس جاؤ خدمت کروانے کے لیے نہیں، خدمت کرنے کی غرض سے بندہ جائے. کچھ لینے کے لیے نہیں، کچھ ہدیہ پیش کرنے کے لیے جاؤ، وہ قبول کر لے تو اپنی سعادت سمجھ کہ یہ میری سعادت مندی ہے کہ مجھ گناہگار کا بھی نذرانہ انہوں نے قبول کر لی ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہل بیت ہے ان کے ساتھ بھلائی کی جائے تو پھر انعام کیا ملتا ہے. شرف المصطفیٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 216 پر یہ موجود ہے. حضرت علی بن ابراہیم نامی ایک تاجر تھا، وہ آٹے کی تجارت کرتا تھا. ایک سید زادہ اس کے پاس گیا، اس نے جا کر کہا کہ مجھے کچھ آٹا چاہیے. وہ جو تاجر تھا وہ کہنے لگا کہ بھئی آپ پیسے لاؤ میں تمہیں دے دیتا ہوں. اس سید زادے نے بڑی خوبصورت بات کہی. اس نے کہا جی دے دو، ادھار دے دو، کھاتا بنا دو نانا جی کے نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کھاتا بنا دو. وہ بھی عاشق رسول تھا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے یہ تو مجھے منظور ہے. اس نے وہ سید زادے کو آٹا دیا جتنی ضرورت تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کھاتا بنا کر لکھ دیا. جب دیگر سادات کو یہ علم ہوا وہ بھی آ گئے، ہمیں بھی چاہیے. کہا جی پیسے؟ کہتے جی نانا جان کے نام کھاتا بنا دیں، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر آپ لکھ لیں. وہ یوں دیتا رہا، سادات اس سے لیتے رہے، یہاں تک کہ تاجر وہ بہت بڑا تھا، مال ختم ہو گیا، کنگال ہو گیا. اس پریشانی کے عالم میں وہ جب سویا نا، یہ دنیا کی آنکھ لگی، مقدر کی آنکھ کھل گئی. حوالہ میں نے دے دیا ہے آپ کو، یہ بات اس کتاب میں موجود رہا، میں ذمہ دار ہوں.
مقدر کی آنکھ کھلی، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی میرے نام کا تو نے کھاتا بنایا ہے، میری اولاد کو تو دیتا رہا ہے، اگر تو چاہے میں پورے حساب سے تجھے وہ سب کچھ دے دیتا ہوں دنیاوی اعتبار سے، اگر تو صبر کرے تو آخرت میں تیرے لیے انعام بہت بڑا ہے۔ جب وہ اٹھا تو وہ رو رہا تھا، ابراہیم نامی تاجر جو ہے، اب وہ کیفیت ہی بدل گئی، دنیا کی محبت نکل گئی، اب اس نے سب کو چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں نکل گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک غار میں اس کی اپنا جو ہے وہ جسم پایا گیا، مردہ حالت میں، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لوگ اس کو لے کر آئے، میں بات بڑی مختصر کر رہا ہوں، ٹائم بہت کم ہے، لے کر آئے، اس کو دفنا دیا۔ اسی رات چند نیک لوگوں نے ابراہیم نامی تاجر کو اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ بڑے مزے سے خوبصورت لباس پہنا ہوا اور وہ ٹہل رہا ہے، اور پوچھا یہ انعام تجھے کس بدولت ملا ہے؟ کہتا ہے کہ جو میں نے کھاتا بنایا ہوا تھا نا، اور میں نے صبر کیا، اور اس صبر کی وجہ سے اللہ نے مجھے رسول اللہ کا پڑوس عطا فرما دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی سعادت، یہ اتنا بڑا انعام کس وجہ سے ملا ہے؟ کہ سادات کے ساتھ بھلائی کی ہے، سادات کا احترام کیا ہے۔ وہ پہلے میں نے حدیث پاک ذکر کی کہ سادات یعنی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ اگر کوئی بھلائی کرے گا، سرکار نے خود فرمایا میں ان سے قیامت کے دن ملوں گا بھی صحیح اور بدلہ بھی خود عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ساتھ آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو والہانہ پیار تھا، السوائق محرقہ، یہ کتاب ہے باب الحادی عشرہ فصل الاول، اس میں یہ بات موجود ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ جب باہر پہنچے تو اندر کمرے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروف تھے، اور آپ کے صاحبزادے یعنی حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی کہ خلیفہ وقت جو ہے وہ مصروف ہیں، آپ اندر نہیں جا سکتے، بیٹے کو اجازت نہیں ملی۔ جب وہ واپس جانے لگے، امام حسن نے دیکھا کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو میں بھی واپس ہی جاتا ہوں، آپ واپس چلے گئے۔ اس بات کا علم جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے جو نبی پاک کے نواسے ہیں، اور پھر ایسے ہی واپس چلے گئے، آپ کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا۔ فوری طور پر پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے، اب الفاظ سنیے حضرت عمر بن خطاب کے، میں کہتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا انت احق باذن منہ، فرمایا آپ اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں، اس بات کے زیادہ مستحق ہیں، آپ جب بھی چاہیں آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں، آ جایا کریں۔ دوسری بات جو حضرت عمر بن خطاب نے کہی، السوائق محرقہ میں یہ بات موجود ہے، آپ نے فرمایا وَهَلْ أَنبَتَ الشَّعْرُ فِي الرَّأْسِ بَعْدَ اللَّهِ إِلَّا أَنْتُمْ، فرمایا حضرت عمر بن خطاب نے امام حسن سے فرمایا ہمارے سر پر یہ جو بال اگ رہے ہیں نا، اللہ کے بعد یہ محمد و آل محمد کا ہی صدقہ ہے جو ہمارے سروں پر بال موجود ہیں۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کی اتنی نیکی ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں، جن کے بارے میں فرمایا میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ ہوتا عمر نبی ہوتے، وہ عمر سادات کا احترام دیکھو کس طرح کر رکھے ہیں۔ کہا رب کے بعد یہ سر پر اگر بال بھی اگ رکھے ہیں، یہ بھی محمد و آل محمد کا ہی صدقہ ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے
یہ سادات کا اور سادات کے جو نانا جان ہیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ انہی کا ہی صدقہ ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم کیا ہیں بتائیں مجھے، کیا ہیں ہم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے جو ہیں ہم کچھ نہ کچھ ہیں، وگرنہ جو برائیاں سابقہ امتوں میں پائی جاتی تھیں بتائیں وہ گناہ ہم میں نہیں؟ ان پر جو عذاب آئے ہم کیوں محفوظ ہیں؟ اس وجہ سے محمد و آل محمد کی وجہ سے محفوظ ہیں ہم لوگ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل پاک ہے، آپ کے جو خاندان ہے، آپ کے جو قرابت دار، ان کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ یہ جامع صغیر کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، یہ کچھ حوالے میں نے نوٹ کیے ہیں، اتنی ساری کتابیں وہ لانا اس میں ذرا مشقت ہوتی ہے، میں نے حوالے نوٹ کیے ہوئے ہیں۔ جامع صغیر کے اندر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نمبر 2 اہل بیت کی محبت سکھاؤ، نمبر 3 تلاوت قرآن ان کو سکھاؤ۔ یہ تربیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے والدین کی ہے کہ یہ ذمہ داری تمہاری بنتی ہے، ماں گود میں رسول اللہ کی محبت کی لوریاں دے، اہل بیت کی محبت کی لوریاں دے، اور بنیادی طور پر بچہ جب تک سمجھدار ہو، مسجد میں آنے کے قابل ہو، وہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھنا بھی سیکھ جائے۔ تو یہ ذمہ داری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کی لگائی۔ دوسری حدیث پاک یہ مسلم شریف ہے، قرآن پاک کے بعد بخاری، بخاری کے بعد مسلم۔ امت کا، مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ اپنا حدیث کی معتبر اور صحیح کتاب ہے مسلم شریف۔ فضائل صحابہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 بڑی وزنی بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا ایک تو اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن پاک ہے، یہ ہدایت اور نور ہے، تم اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ فرمایا دوسری میری اہل بیت ہے۔ حدیث پاک ہے، ذمہ دار ہوں اس چیز کا۔ میرے آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ یہ 3 مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کے بارے میں زبان درازیاں نہ کرنا، جو سادات اکرام ہیں ان کے بارے میں نازیبا گفتگو نہ کرنا، ان کو گالیاں نہ دینا، ان کو تکلیف نہ پہنچانا، بلکہ ہو سکے تو ان کی حفاظت کرنا، ان کا بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اگلی حدیث پاک سنیں۔ یہ حدیث پاک جو میں اب ذکر کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، یہ پہلے میں نے مسلم شریف سے ذکر کی ہے۔ شعب الایمان، یہ حدیث پاک کی ایک بڑی معتبر کتاب ہے، باب فی حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ٹائم ہو چکا ہے، یہ آخری حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان میں موجود ہے، فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنی ذات سے بڑھ کر پیار کرے، اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرے۔ دوسرا جملہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے بارے میں ذکر کیا، فرمایا وَتَكُونُ عِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِي۔ فرمایا اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جو شخص اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے پیار کرے۔ یعنی ایمان کامل ہونے کی سند یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد سے بڑھ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، سادات کے ساتھ پیار کرے۔ جب ہمارے ایمان کامل کی علامت ہی اہل بیت کی محبت ہے تو پھر ان سے مقابلے کہاں بنتے ہیں؟ پھر ان کے ساتھ عداوتیں، ان کو گالیاں دینا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ مسلمان کے لیے درست نہیں۔
کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے پیچھے لگ کے سادات کی بے ادبی کریں. ان کے وہ محبت کرنی ہے، کیونکہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت یہی ہے. علماء کے ساتھ بھی محبت کریں اور سادات کے ساتھ بھی محبت کریں.